بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ شریف کو ہر نیک کام سے قبل پڑھنے کی بہت اہمیت و برکات ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن کریم کا جوہر ہے کہ جب کسی دل میں اتر جاتی ہے تو گھر کر لیتی ہے، پھر اس میں کسی اور شے کی گنجائش نہیں رہتی، اور جو رفعت، راحت، برکات اسے عطا ہے کسی دوسرے عمل کو نہیں۔ بسم اللہ کی بے کے نقطے کی برکت سے فیض کے چشمے ابلتے ہیں اور اللہ کی ہر مخلوق خاکی ہو یا آبی، نوری ہو یا ناری، فیضیاب ہوتی ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو شیطان نے اپنے سر پر خاک ڈالی۔ حدیث پاک میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے ابو ہریرہ، جب تم وضو کرنے لگو تو بسم اللہ کہہ لیا کرو، کیونکہ نگہبان فرشتے جب تک تم فارغ نہ ہوگے برابر تمہاری نیکیاں لکھتے رہیں گے، یہاں تک کہ تم وضو مکمل کر چکو۔ حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آیت بسم اللہ نازل ہوئی تو مشرق سے مغرب تک بادل چھا گئے، ہوائیں ٹھہر گئیں، جانور کان لگا کر سننے کے لیے مستعد ہو گئے، شیطان پر شعلے برسنے لگے، اور پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس مریض پر اس کا نام لیا جائے گا اسے شفا ہوگی۔ ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ اچھا کام جو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص اس کاغذ کو جس پر بسم اللہ لکھی ہو گرا پڑا دیکھے اور اللہ کے نام کی عظمت کے خیال سے اٹھائے تو اللہ اس کو صدیقوں میں لکھتا ہے اور اس کے والدین سے عذاب کم کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم نے فرمایا، جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا تو اللہ کریم اس کے ہر حرف کے بدلے 4000 نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے گا، 4000 خطائیں معاف فرمائے گا اور 4000 درجے بلند فرمائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کل 19 حروف ہیں، ایک مرتبہ اسے پڑھنے سے 76000 نیکیوں کا ثواب، 76000 گناہ معاف اور 76000 درجات کی بلندی ہوتی ہے۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ ایک شخص نے بسم اللہ کو بڑی عمدگی اور خوبی سے پڑھا تو اس کی بخشش ہوگی۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب نے جو شخص اللہ کی تعظیم کے لیے عمدہ شکل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر کرے گا، اللہ اسے بخش دے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو شخص ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھتا ہے، اللہ اس کے نامہ اعمال میں 10,000 نیکیاں لکھتا ہے، اس کی 10,000 برائیاں مٹاتا ہے اور 10,000 درجے بلند کرتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی جگہیں بھی بتائی گئیں جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ کچھ کا معمول ہے کہ انہوں نے جو بھی کام کرنا ہوتا ہے وہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں بسم اللہ پڑھنا جائز نہیں بلکہ سخت گناہ ہے۔ پیارے دوستو، بسم اللہ کا مطلب اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرنا ہے جو بڑا ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے، یعنی کہ ہم اپنا ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے کام میں برکت ڈال دے، کیونکہ اس کو پڑھنے کے بے شمار فائدے اور برکت ہیں۔ اگر ہم ہر نیک کام بسم اللہ پڑھ کر شروع کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقے ہمارے کام میں برکت بھی فرمائے گا اور ہم کو اس کا اجر و ثواب بھی حاصل ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سنت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے، اگر آپ اپنا ہر نیک اور اچھا کام
بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرتے ہیں تو آپ کا کام بھی مکمل ہو جائے گا، اس میں کوئی نقصان بھی نہ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود آپ کے کام کا ذمہ لے لیتا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، اے اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بہت ہی پریشان ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کی پریشانی کا سبب پوچھا تو اس نے جواب دیا، یا رسول اللہ میرے اونٹ گم ہو گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کو یہ فرمایا کہ تم بس اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، وہ تمہارے حق میں جو بہتر ہوگا وہ آپ کے حق میں کر دے گا۔ تو بس اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھو، اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے۔ اس پر صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم اونٹوں کو کھلا چھوڑ دیں؟ جو ہمارے حق میں ہوگا وہ ہم کو مل جائے گا، اگر ہمارے حق میں اونٹ ہوں گے تو ہم کو مل جائیں گے، اگر نہیں ہوں گے تو وہ گم ہو کر رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ہمارا یہ حق ہے کہ ہم کو اپنی چیز اور مال کی حفاظت کرنی چاہیے، اونٹوں کو باندھنا ضروری ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ کر دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ذمہ جو کام ہیں وہ سب کام کرنے کے بعد ہم کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور انسان جاہل اور کم عقل ہوتا ہے، وہ خود ہی غلط کام کر کے یہ بات کہنا شروع کر دے کہ جو میرے حق میں ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو بہتر کر دے گا۔ انسان محنت سے انکار نہیں کر سکتا کہ انسان کچھ بھی محنت نہ کرے اور کہتا رہے کہ جو روزی میرے حق میں ہے وہ مجھے مل کر ہی رہے گی، یہ بات کم عقلوں اور جاہلوں کی ہے۔ ہم کو چاہیے کہ محنت کریں اور پھر اس کا صلہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دیں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کرے گا انشاءاللہ بہتر ہی ہوگا۔ یہ بات سوچنے کی ہے کہ ہماری محنت کرنے سے رزق تھوڑا ہی ملتا ہے، ہم کو وہ کچھ ملتا ہے جو ہماری محنت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی مرضی بھی ہوتی ہے۔ ہم کو اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم تو زمین پر بیج ہی ڈالتے ہیں، زمین سے اس بیج کو باہر کون نکالتا ہے، پھر اس بیج کو بڑا کر کے گندم کی شکل کون دیتا ہے، پھر ہم اس سے آٹا تیار کرتے ہیں، پھر ہم روٹیاں وغیرہ تیار کر کے اپنا پیٹ پالتے ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ پہلے جا کر محنت اور مزدوری کریں، محنت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے محنت کی ہے، اب مجھے اس کا صلہ عطا فرما دیجئے۔ جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا شروع کرتے ہیں تو فرشتے اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کرتے ہیں، یا اللہ اس لقمے کو کس نالی میں بھیجنا ہے، کھانے والی نالی میں یا پھر سانس والی نالی میں۔ ہمارے حلق میں 2 برابر نالیاں ہوتی ہیں، جن میں سے ایک کھانے کی ہے اور ایک پینے کی ہوتی ہے، جس کے ذریعے ہم جو کچھ بھی کھاتے ہیں وہ ہمارے پیٹ تک لے جاتی ہے۔ دوسری نالی بھی کھانے والی نالی کے برابر ہی ہوتی ہے، اس کا سوراخ بھی کھانے والی نالی کے برابر ہی ہوتا ہے۔ ایک نالی سے کھانا ہمارے پیٹ میں جاتا ہے، دوسری نالی سے سانس آتا ہے، جس سے ہمارے جسم میں آکسیجن برابر رہتی ہے اور ہمیں زندہ رکھتی ہے۔ یہ نالی حلق سے برابر ہوتی ہے، لیکن پیٹ میں جا کر اس کا راستہ الگ الگ ہوتا ہے۔ حلق میں ایک فرشتہ بیٹھا ہوتا ہے، جب ہم کوئی بھی چیز کھاتے ہیں تو فرشتہ اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کرتا ہے، یا اللہ تعالیٰ اس بندے نے جو کچھ بھی کھایا ہے اس کو کھانے والی نالی میں بھیج کر اس کی زندگی کو بڑھا دوں، یا پھر یہ لقمہ اس کی موت کا سبب بنا دوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتے کو جو حکم دیتا ہے، فرشتہ اس حکم کی تعمیل کرتا ہے۔ اگر کھانا ہماری سانس والی نالی میں چلا جائے تو ہم کو زندگی ملنے کی بجائے موت آ جائے گی۔ یہی کام یہاں بیٹھے ہوئے فرشتے کا ہے کہ وہ کھانے کو کھانے والی نالی میں بھیج دے تو ہماری زندگی ہے، اگر وہ کھانا سانس والی نالی میں بھیج دے تو اس سے ہماری موت ہو جائے گی۔
کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھنی چاہیے، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ بات بھی عام دیکھنے کو ملتی ہے۔ کوئی جواری جوا کھیلتے ہوئے بھی بسم اللہ پڑھ رہا ہوتا ہے۔ ان جگہوں پر بسم اللہ کا جائز نہیں ہے، کیونکہ بسم اللہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ یہ کہاں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جوا کھیلنے کا حکم دیا ہے؟ اسی طرح کوئی شخص مسلسل دھوکے بازی اور سود کے کاروبار سے مکان بنا کر اس پر لکھتا ہے ھذا من فضل ربی، جبکہ شیطان خوب خوشیاں مناتا ہے۔ مالک مکان کی اس حرکت پر ہم کو باتھ روم میں نہاتے ہوئے بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے، بلکہ غسل خانے میں جانے سے پہلے اور باہر نکل کر بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے۔ باتھ روم کے اندر ہم کو بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ اگر ہم کوئی کاروبار کر رہے ہیں جو ہم اپنا مال جھوٹ بول کر فروخت کرتے ہیں، اگر ہم وہاں بسم اللہ پڑھتے ہیں تو ہم کو گناہ ملے گا، ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو عقل عطا کر کے اچھے اور برے کاموں کی پہچان کرا دی ہے۔ اگر ہم کسی کو دھوکہ دیں گے تو وہ ایک نہ ایک دن ہمارے سامنے ضرور آئے گا۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ جیسا کرو گے ویسا ہی بھرو گے۔ اگر ہم برا کام کر کے یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی ہو رہا ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں چھوٹ دے رکھی ہے کہ اچھا کام کرو گے تو تم کو اچھا صلہ ملے گا، اور اگر برا کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم کو اس کا صلہ بھی برابر ہی ملے گا۔ ابن کثیر علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ زناکاری، شراب نوشی، چوری اور جوا کھیلنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا کفر ہے، یعنی حرام قطعی کرتے وقت بسم اللہ پڑھنے کو حلال سمجھنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت ہی مضبوط ہے۔ بندے کی تو پکڑ اتنی مضبوط نہیں ہوتی، بلکہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو پکڑ میں لیتا ہے تو اس کا بچنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہو۔ ہم کو ہمیشہ اچھے کام کرنے چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور دنیا و آخرت میں ہمیں اس کا اچھا صلہ دے۔ ہم دنیا میں جو کچھ بھی کرتے ہیں، اچھا کرتے ہیں یا برا کرتے ہیں، حساب آخرت کے دن دینا ہوگا۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ اچھے کام کریں، جھوٹ، فراڈ، چوری، شراب نوشی اور اس طرح کے تمام برے کاموں سے خود کو محفوظ رکھیں جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔